بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں۔ کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے تو فوراً اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھڑا اللہ رب العزت کو سنائیں۔ صرف وہی ہے جو آپ کی پکار کو سنتا ہے، آپ کے دکھڑوں کو سنتا ہے۔ باقی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانیوں کا اظہار جب کسی بندے سے کرتا ہے تو نہ تو وہ اس کی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا حل بتا سکتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی تمام تر مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ عمل بتانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بہروز اسلامک وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل بہروز اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو ناظرین، اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ در حقیقت یہی خواہش پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی راستے سے گزریں اور اس میں گڑھے، موڑ، سپیڈ بریکر نہ آئیں؟ جب ذرا سے راستے میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو زندگی کے اس سفر میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکے؟ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں، ہم کیسے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم درود شریف کا ورد کرتے رہیں تو اس کے ورد سے ہماری ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا بے شمار برکات کا باعث بھی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاک بھیجتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل اسی میں پوشیدہ ہے۔ صدقے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ درود پاک سے مشکلات کے حل کے ضمن میں مختصر طور پر احاطہ کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے ہر نماز کے بعد گھر میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گھر میں امن و سکون کی حالت رہتی ہے۔ اگر گھر میں میاں بیوی کسی معاملے میں پریشان کرتے ہیں اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہو تو 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی گھر والوں کو پلائیں۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور گھر کی فضا سازگار ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 111 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنے کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وقت انتہائی سعید ہوتا ہے۔ گمشدہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو کوئی چیز کھو گئی ہو یا وہ کہیں رکھ کر بھول گیا ہو اور باوجود تلاش کرنے کے نہ مل رہی ہو تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے باوضو ہو کر 11 روز تک 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی خواب میں گمشدہ چیز کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا۔ کوئی شخص کسی ایسے ویران مقام پر کھو گیا ہو جہاں پر اسے راستہ نہ مل رہا ہو تو وہ فجر کی نماز پڑھ کر 1100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے درود پاک کا ذکر انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد سے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کی مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے درود شریف کا ورد کرنا ہی مطلوب مقصد کو پورا کرتا ہے۔ جھوٹے الزام سے خلاصے کے لیے اگر کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگ جائے، اگر کوئی بھی خلاصی کا سامان پیدا نہ ہو رہا ہو، ہر شخص اسے قصوروار سمجھتا ہو تو اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 11 دنوں میں ہی مطلوب مقصد حاصل ہو جائے گا اور جھوٹے الزام سے
بری ہو جائے گا۔ جھوٹا الزام لگانے والا شرمندہ اور ذلیل ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد سے نوازا جائے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جمعہ کی نماز ادا کرے تو سجدے میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے، اور پھر اولاد نرینہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی امید پوری ہو جائے گی۔ ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور ذہنی پریشانی کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر باوضو 100 درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے تو مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وبا کو دور کرنے کے لیے اگر کسی مقام پر کوئی وبائی بیماری پھیل گئی ہو جس کے علاج میں سخت دشواری اور مشکل پیش آتی ہو، یا پھر کسی مقام پر اس قسم کی وبا پھیل جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں مسجد یا کسی صاف اور پاک مقام پر اکٹھے ہو کر باوضو حالت میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، وہاں سے وبا کا خطرہ ٹل جائے گا۔ امراض دل کے لیے درود پاک پڑھنا اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کے امراض میں مبتلا افراد شفا حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک فجر کے بعد 315 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہر قسم کے دل کے امراض میں شفا حاصل ہوگی۔ کان میں شائیں اور شور و غل ہونے کی صورت میں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ فوری فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے، ہر قسم کے امتحان یا کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 40 دنوں تک درود پاک پڑھنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات زائل کرنے کے لیے 40 دن تک نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مرض نسیان کے لیے جو کوئی بھول جانے کے عارض میں مبتلا ہو، قوت حافظہ کمزور ہو اور کوئی بات یاد نہ رہتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ کسی جان کنی کی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا۔ فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر جب اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر کی طرف لے گئے اور اسے لحد میں رکھا تھے، غیبی سے آواز سنی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی، اور اس درود پاک کی وجہ سے جو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا، اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے درود شفا پڑھنے سے روحانی اور جسمانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ خاص کر جس شخص کو شیطانی وسوسے بہت تنگ کرتے ہوں اور نیک کاموں پر مال ہونے میں نفس رکاوٹ ڈالتا ہو، تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے سے سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ایسی جسمانی بیماریاں جن کا
طبیبوں سے علاج نہ ہوتا ہو، اس کے لیے اس درود پاک کو 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بیماری کا بہترین حل ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اس کے لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود شریف کم پڑھو یا زیادہ۔ ان گنت درود شریف ایسے ہیں جو آخرت میں فلاح اور بھلائی حاصل کرنے کے ساتھ دنیاوی حاجات کے لیے بھی نفع بخشیں۔ ناظرین، ان تمام تر مشکلات کے لیے جو آپ کو بتائی ہیں، بس یہ وہ درود شریف ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو آخر میں میرے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل بہروز اسلامک وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ موصول ہوتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔